أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیچھے اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ بات کرتے آ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، اور وہ بات اس لیے تھی کہ انسان کو قائل کر سکیں جو مخاطب ہیں، جو لوگ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو قائل کر سکیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہاری ابتدا اس انداز سے کی جس انداز سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیا تصور نہیں تھا کسی کے ذہن میں کہ ایسے انسان کی ابتدا ایسی طین سے کی جائے گی، ایسی مٹی سے کی جائے گی؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستوی کیا، مکمل بہترین انداز سے انسان کی جسم کو بالکل برابر کر دیا۔ اس کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی روح اللہ تعالیٰ نے پھونک دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے حواس کا ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ تاکہ جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا وہ شاید کسی چیز کو پڑھ کے ایمان لے آئے، کسی ایک چیز کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، یقین ان کا پختہ ہو جائے اللہ تعالیٰ پر، جس کو وہ رب تو مانتے تھے
لیکن اختلاف ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الوہیت میں تھا، عبادت کے معاملے میں اختلاف تھا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب رب مانتے ہیں تو پھر عبادت کرنے کے اندر کس بات کی دقت صرف یہ تھی، مشکل اور پریشانی ان کے لیے، ان کے نزدیک صرف یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا نے تو یہ نہیں کیا تھا، اور اس کانسیپٹ کو، اس چیز کو اسلام نے رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے اسلام نے، کہ یہ چیز ایک بات انسان اس چیز پر قائم رہے، کس دلیل کی بنا پر؟ اس دلیل کی بنا پر کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے۔ آپ کے لیے دلیل آباء و اجداد نہیں ہونے چاہیے، آپ کے لیے دلیل قرآن اور سنت ہونی چاہیے۔ ہاں، آباء و اجداد کے احترام کے ساتھ، اس کی بقا کے ساتھ ان کا احترام ہمیشہ کرنا ہے، اگر ان سے انسان کا اختلاف بھی ہو، لیکن ان کا احترام ہمیشہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی، اور جن کی والدہ حضرت عائشہ والی والدہ نہیں تھی، ان کی والدہ اور تھی، مختلف تھی ان کی والدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ام رمان تھی، نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ۔ جو اسماء بنت ابی بکر تھی، ان کی والدہ ام رمان نہیں تھی، کوئی اور خاتون تھی، اور وہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی۔ مدینہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئی، وہ بھی آئی، انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی مسلمان تو نہیں ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، ان کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کی جو غلط بات ہے، جو کفر والی بات ہے، وہ نہیں ماننی، لیکن اخلاق ان کے اس چیز کے باوجود ان کی خدمت کرنی ہے، اور حسن اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے جب تک وہ اجداد میں یا آباء میں سے ہیں، احترام ان کا ہمیشہ باقی رہے گا۔ لیکن یہ احترام ہمیں اس چیز کی طرف نہ دھکیل دے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی ہمارے تو باپ دادا کرتے آئے تھے، آپ کیسے کہتے ہیں یہ غلط ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے یہ چیز ہمارے دین و اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اجداد کی عادت ہے، یہ چیز غلط ہے، سرے سے غلط ہے یہ چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا، جس کے اندر صرف دین نہیں تھی بلکہ دنیا بھی تھی۔ ایک مثال میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کرنا، دنیاوی امور، دنیاوی معاملات ہیں، شادی ایک دین کا حصہ ہے، لیکن شادی کر دینا اور شادی کے معاملات یہ اصل میں دنیاوی معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو دیکھ رہے تھے، کن سے شادی کریں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے گھر میں لڑکا ہے۔ حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اپنے ہاتھوں سے آپ پالا تھا اور پوسا تھا، بڑا کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ شاید کہہ لیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان ابو طالب نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور اس کے بعد والدہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد دادا عبد المطلب، ان سب کے گزر جانے کے بعد جو احسان ابو طالب نے کیا تھا، وہ تھوڑا کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ چیز ہوگی کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اور معاملات ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو تربیت کے لحاظ سے تربیت علی کی میں کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پہ جو چیز میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اصل میں نقطہ وہ یہاں پر ہے، جو چیز واپس ہم اپنے معاشرے کے اندر جی بس عادات ہیں، تقالید ہے، طریقہ ہے،
بس اس وجہ سے ان معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے فرد تھے پرورش کے لحاظ سے، ویسے نامحرم تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نامحرم تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں فاطمہ سے پوچھ لوں، پہلے فاطمہ سے جا کے میں پوچھ لوں، اس کی رضامندی ہوگی تو میں یہ معاملہ آگے بڑھاؤں گا. ہم میں سے کتنے کہ یہ سوچ کے کہ بھئی چھوٹی ہے اس کو کیا پتا کیا ہے بس کر دیا. ان معاملات میں بچوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا کر دیتے ہیں اس عمر تک، جو عمر ان کی جس میں وہ شادی کے لائق ہو جاتے ہیں، بچے کو اور بچی کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل ضرور عطا کرتے ہیں کہ جو بچی کے والد کو شخص پسند آیا، اس کی صفات کی وجہ سے، اس کی بہت ساری دوسری چیزوں کی وجہ سے، اس میں بچی سے پوچھنا بھی ضروری ہے. ہاں اگر بہت زیادہ چھوٹی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے اندر فقہا نے یہ کہا کہ اس بچی کا ولی والد ہی ہوگا، بنا اجازت کے شادی کر سکتا ہے. چھوٹی، بہت چھوٹی بچی، ٹھیک ہے، بنا اجازت کے شادی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مکمل اپنی سوچ سمجھ کی عمر کو پہنچے گی تو شریعت نے اس کو واضح اختیار دیا ہے، اگر وہ علیحدگی لینا چاہتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہاں تک کہ شریعت نے اختیار دیا ہے اگر وہ علیحدگی لینا چاہتی ہے وہ لے لو. والد نے پہلے بہت چھوٹی تھی شادی کی والد نے، لیکن بعد میں اس کی عقل کے آنے کے بعد، اس عمر تک پہنچ جانے کے بعد، اگر وہ چاہتی ہے کہ میں نہیں راضی اس چیز سے، اگر میں بڑی ہوتی میں کبھی راضی نہ ہوتی، تو شریعت نے اس اجازت دی ہے اس کو کہ وہ علیحدگی اختیار کرے. اور اس چیز میں والد کو بات سننی پڑے گی اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین والد تھے اور عظیم شخص تھے دنیا کے. شاید اگر حضرت فاطمہ کی اجازت کے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر دیتے، کوئی معاملہ کر دیتے، حضرت فاطمہ کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پہ اپنی رضامندی ظاہر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آگے معاملے کو چلایا. چھوٹے چھوٹے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تعلیم ہمیں اس دنیا کے اندر دی. بہت سارے دنیاوی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، لوگوں کے مابین معاملات ہیں، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان معاملات کے اندر بھی. ایک ایک چیز میں انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کو ملتی ہیں، قرآن کی تعلیمات انسان کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ان تمام چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارا خالق اور مالک کون ہے. اور مقصود ہی یہ ہے کہ انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، تو وہ کب ہو اور کیسے ہو؟ وہ غیب پر ایمان ہو. انسان نے ان چیزوں کو دیکھا نہ ہو جن چیزوں کی بنا پر انسان سے یہ ایمان مطلوب ہے. جنت ہے، جہنم ہے، اجر و ثواب ہے، اور عقاب اور عذاب ہے. ان چیزوں کی بنا پر انسان کا سیدھا راستہ اختیار کرنا اصل میں ایمان ہی ان چیزوں کو بنا دیکھے مطلوب ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کی. بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے اس طرح پیدا کیا، اس طرح پیدا کیا. یہاں پر صیغہ جو استعمال کیا ہے آیت نمبر 9 کے اندر، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. پیچھے بھی آیتیں جو ہیں جس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا. جیسے آیت نمبر 7 کو اگر پڑھیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، اس کی تخلیق اللہ نے بڑی بہترین کر دی. احسن کل شیء، غائب کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہاں پر. کیوں؟ یہاں پر ایک بڑی لطیف سی مفسرین نے چیز بیان کی.
بڑی خوبصورت چیز بیان کی. کہتے ہیں انسان میں جان نہیں تھی. ابھی جو 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 اللہ تعالیٰ آیات میں جو ترتیب بیان کر رہے ہیں، ابھی تک ان آیات کے اندر انسان میں جان نہیں پھونکی گئی. جب تک جان نہیں تھی اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا. وہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ثم نفخ فیہ من روحہ، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا. اس کے بعد وجعل لکم، میں نے تمہارے لیے، ایسے جیسے انسان کو زندگی مل گئی ہو، روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اچانک اللہ تعالیٰ نے صیغہ بدل دیا. غائب کے صیغے سے اچانک اللہ تعالیٰ نے متکلم کا صیغہ بیان کر دیا. اور ہم نے تمہارے اندر سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا کر دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو سمجھانے کی کوشش کرے کسی طریقے سے تو انسان ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر. اور مقصود وہی ہے کہ ایمان لانا ہے تو غائب پر ایمان، غائب علم غیب پر انسان کا ایمان ہو. دیکھ لینے کے بعد ایمان انسان کا قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ارشاد فرما رہے ہیں. اب ایک اور بات ہے اسی طرح کی جو پچھلی آیات کے اندر تھی، اسی طرح کی اب یہاں پر آیت نمبر 11 کے اندر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اللہ کے نبی، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یتوفاکم، لے لے گا. یتوفاکم فوت سے ہے، فوت کر لینا، لے جانا، انسان کا فوت ہو جانا. یتوفاکم، وہ لے لے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری روح کو لے لینے کی، واپس لے لینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس کی لگا رکھی ہے. یتوفاکم، وہ تمہیں وفات دے دے گا. تمہاری روح جسم سے علیحدہ کر دے گا، اس کا ناطہ جسم سے بالکل الگ ہو جائے گا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. انسان کا جسم الگ چیز ہے، انسان کی روح الگ چیز ہے. روح انسان کی جب نکل جائے گی، ملک الموت انسان کی روح نکالے گا. الذی وکل بکم، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، جس کو اس چیز کا وکیل بنا رکھا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے لوگوں کی جان لینی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فرشتہ بالکل دیر نہیں کرتا. اس فرشتے کے اگر ہم کچھ آیات کو دیکھیں قرآن کے اندر، پیچھے اور آگے کچھ آیات کو دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے عطا کر رکھے ہیں، اور ہر فرشتے کی ایک الگ نوعیت کی، تھوڑی مختلف انداز کی ذمہ داری ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تمہاری ذمہ داری دی گئی ہے، یہ تمہارا وکیل بنایا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، جب وفات ہو جائے گی اس کے بعد کہیں جانا نہیں ہے سوائے الی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ترجعون، واپس لوٹائے جاؤ گے. رجع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک جگہ پہ تھا، وہاں سے کہیں گیا، اصل جگہ وہ پچھلی جگہ تھی، الف الف جگہ پہ تھا انسان، الف سے با کی طرف گیا. راجع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے انسان الف جگہ پر موجود تھا، وہاں سے با پہ آیا، با سے واپس الف کی طرف جانا ہے. نئی جگہ ہو تو وہاں پہ ترجعون نہیں کہا جاتا، عربی زبان کے اندر رجع نہیں کہا جاتا. رجع لوٹنا، انسان کا لوٹنا مطلب یہ ہے کہ پرانی جگہ تھی، پرانی جہاں پر پہلے رہا کرتے تھے. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس جگہ پر رہا کرتا تھا جس جگہ پر موت کے بعد انسان نے لوٹنا ہے. موت بھی سبحان اللہ کیا حقیقت ہے، بڑی عجیب حقیقت ہے. انسان کے جسم سے روح نکلنا یا اس سے پہلے کے جو لمحات ہیں جس میں انسان کو ایک فطری طور پہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میرا آخری وقت آ چکا ہے، اس وقت سے لے کر انسان کی روح نکلنا، انسان کا فرشتوں کو دیکھ لینا، فرشتے جب انسان کی روح نکال رہے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد انسان کے تدفین ہونے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جس کے اندر کچھ علماء نے یہ بات ارشاد کی کہ انسان میں کچھ احساس اور ادراک باقی رہتا ہے.
انسان جب نیا نیا مرے، جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، ویسے اصل میں تو ادراک انسان کا بالکل ختم ہے، احساس انسان موت ہے، بالکل انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا احساس باقی رہتا ہے۔ انسان کو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو اپنی کتاب حادی الارواح کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر تھوڑا سا ادراک باقی رہتا ہے۔ انسان کی روح نکالی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک روح ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس خوشبو آتی ہے جب اس روح کو نکالا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے خوبصورت اور نرم انداز سے، بڑے پرتکلف انداز سے اس روح کو نکالا جاتا ہے، جس میں کوئی روح کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں، انسان کو موت کے وقت انسان کو موت کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن روح کو بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے خوبصورت فرشتے نکالنے کے لیے لے کر آتے ہیں، اور وہ روح بھی انسان طبی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہو کے انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ اس روح کو آسمان کے دروازے تک لے کے جایا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے، کون ہے تمہارے ساتھ؟ فلانی روح ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کتنی ہی طیب اور نیک جسم سے کتنی نیک روح آئی ہے، خوشبو لوگ سونگھتے ہیں اس روح کی۔ بری روح، بد روح ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ اس روح کی ایک اپنی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو مرتے وقت ایک الگ تکلیف ہے انسان کو، لیکن اس روح کو ایک الگ تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر کی، جس چیز کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے کہا بد روح، برے آدمی کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے ایک ایک شاخ پہ، کانٹے دار شاخ پہ روئی لپیٹ دی جائے اور اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس روئی کے اندر سے اس کانٹے دار شاخ کو نکالا جائے، درخت کی یا کسی پودے کی اس ٹہنی کو نکالا جائے، کس طرح وہ اس جو روئی ہے اس کے چیتھڑے بنا کے نکلے گی، اس کو چیر کے اندر سے نکلے گی، اس طرح بد روح انسان کے جسم سے نہیں نکلنا چاہتی، اور اس کو اس انداز سے نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے مومن کی جب روح مطمئن ہوتی ہے تو انسان کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، انسان کو اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے کہ جس کی طرف میری روح جا رہی ہے وہ انشاءاللہ غفور الرحیم ہے۔ انسان کے عمل کرنے کے بعد اس کو پتا ہے میں نے کچھ عمل انشاءاللہ کیا ہے، میں نے اس کے باوجود تھوڑا سا اس کو ڈر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، عذاب کا، عقاب کا۔ انسان نے ان دونوں چیزوں کے درمیان رہنا ہے، امید کے، خوبصورت امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور ڈر کے ساتھ بھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لیں۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، المؤمن بین الرجاء والخوف، مومن اللہ تعالیٰ کی امید، اچھی امید اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، دونوں کے درمیان ہو کر رہتا ہے۔ نہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نہ ہی صرف امید، اور جس کے اندر انسان دنیا میں جو چاہے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، یہ کہہ دیا آگے سے، معاف کرنے والے ہیں تو شدید العقاب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، پکڑ لینے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہوئے کسی سے کیوں کہہ لیا تو وہ وہاں پر وہ برباد ہو جائے گا، وہ وہاں پر رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی بات ہے، موت کے بعد کے مراحل ہے نا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسان حساب العرض، اللہ تعالیٰ کا ہمارا نامہ اعمال صرف ہمارے سامنے رکھنا، یہ آسان کام ہے۔ ہمارے سامنے نامہ اعمال رکھنا، اس کا مراد یہ ہے
کہ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اے بندے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور پردے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے. انسان انتظار کرتا رہے گا کہ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ سارے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کریں گے. صرف کیوں نہیں پوچھیں گے، ابھی صرف پیش کیا. اللہ تعالیٰ جب آخر میں اللہ تعالیٰ رک جائیں گے، انسان کہے گا اب پوچھیں گے کیوں کیا، اب تو میں برباد ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے دنیا میں تیرے پہ پردہ رکھا، آج بھی تیرے پہ پردہ رکھتا ہوں اور آج تجھے معاف کیا میں نے، جا جنت میں. یہ ہے حاسبنی حسابا یسیرا. آسان حساب یہ ہے، اور مشکل حساب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نوقش الحساب فقد هلك من نوقش الحساب فقد هلك. جس سے اللہ تعالیٰ نے نقاش کیا، ڈسکشن سٹارٹ کر دی جس سے اللہ نے کہ بھئی ہاں آؤ، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، کیوں کیا، فقد ہلاک، تو وہ وہاں پہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ ساری حقیقت ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس چیز کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں. ہمارا ڈر ہے کہ ہم سے برے اعمال ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے، ہم نے ان کی معافی طلب کرنی ہے. یہ چیزیں، یہ احساس انسان کے ذہن میں جتنا زندہ رہے گا اتنا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا. جتنا انسان اس احساس کو دبا کے رکھے گا، ارے بھائی بڑی خوفناک باتیں ہیں، ڈر آتا ہے، وہ ڈر ہی تو چاہیے. وہ اس ڈر کے بعد انسان کو اطمینان محسوس ہوتا ہے اس زندگی میں. اس ڈر کو انسان اپنی عادت بنائے ان معاملات کو پڑھنے کے بعد کہ میری روح کیسے نکلے گی، میری آنکھیں کیسے چندیا جائیں گی، میری آنکھیں اس فرشتے کو دیکھتی رہ جائیں گی جو میری روح نکال کے لے کر جائے گا. اچھی ہے یا بری ہے، بری روح کی بدبو آتی ہے آسمان پہ، فرشتے پوچھتے ہیں کون بدبخت روح آئی ہے، کس بدبخت جسم کے اندر تھی یہ. دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، اجازت نہیں دی جاتی. یطرح طرحا، حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ وہ پھینک دی جاتی ہے اس طرح جس طرح پھینک دیے جانے کا حق ہو. یعنی اصل میں جس طرح کسی چیز کو دھتکارا جاتا ہے اور پھینکا جاتا ہے، اس روح کو ویسے واپس پھینک دیا جاتا ہے زمین کی طرف. اور پھر قبر کے معاملات شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس نیک روح جاتی ہے، استقبال ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آسمانوں پہ ایک صرف کس وجہ سے؟ نیکی کی وجہ سے. انسان نیک تھا، انسان نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا، ان تعلیمات کو بھولا نہیں. انسان نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، یہ تو ہمیں سوسائٹی کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اپنے مجتمع کی کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ہمیں وہ ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. بھئی گناہ جو چیز ہے اس کا پتہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جو چیز بری ہے وہ چیز بری ہے، اس کو برا مانا جائے گا، چاہے وہ سوسائٹی کا یا انسان کے مجتمع کا کتنا ہی بڑا حصہ کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک غیر مرد ایک غیر عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، تو کیوں ہاتھ ملانا ہے؟ کس وجہ سے ہاتھ ملانا ہے؟ کہ بھئی نہیں، ساتھ مل کے دنیا کے چلنا ہے نا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بیعت کرنے آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھا کے بیعت کیا کرتے تھے. جتنے بھی صحابہ آتے تھے، جو اسلام قبول کرنے آتا سوائے خواتین کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الفاظ میں وعدہ لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کسی غیر محرم عورت کے کسی کی بھی غیر محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کو چھوا تک نہیں تھا. پردے کے پیچھے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے، ان سے وعدہ لیتے. اس وعدے کا سورہ ممتحنہ میں ذکر آتا ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس وعدے کا، جو وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے، ان عورتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بڑے واضح سے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
اگر آئیں مومنات خواتین آپ سے بیعت کرنے آئیں، آپ ان سے بیعت لیں کس چیز کی؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، نہ ہی چوری کریں گی، ولا یزنینا، نہ ہی زنا کریں گی، غلط رشتوں میں داخل رہیں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کریں گی۔ وہ اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، کیونکہ بچوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے، کس وجہ سے؟ بھئی نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے کھلائیں گے؟ یہ ایک عام چیز تھی، نہیں ہے کیسے کھلائیں گے، اب پیدا ہو گیا ختم، مار دو۔ ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان، لوگوں پر بہتان نہیں باندھیں گی، غلط بات ادھر سے ادھر نہیں لگائیں گی۔ ولا يعصينك في معروف، اور اچھی بات کے اندر گناہ نہیں یا مخالفت نہیں کریں گی، یعنی اپنے شوہروں کی اور اپنے جو سربراہ ہیں ان کی معروف اور اچھی بات میں بلا وجہ مخالفت نہیں کریں گی۔ فبايعهن، تو اللہ کے نبی ان سے بیعت لے لینا، یعنی یہ الفاظ کے اندر اللہ نے الفاظ دے دیے کہ یہ آپ نے پوچھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ہمارے لیے جواز نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر کہ بھئی ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے، انسان اپنے ان معاملات کو یاد رکھے کہ انسان کی روح کیسے، وہاں جا کے کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں عام ہو گیا تھا، سوسائٹی میں عام ہو جائے تو کیا وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں رہتی؟ وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم نے مخالفت ایک حکیمانہ انداز سے، ایک اچھے انداز سے مخالفت کرنی ہے، ایسے انداز سے نہیں کرنی کہ جس انداز سے اسلام کا انسان اسلام کا نام برا کر دے، لیکن مخالفت ضرور کرنی ہے کہ بھئی یہ چیز جائز نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ چل گیا ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، لوگ سمجھیں گے بہت سخت ہو، تو میرا ایمان اور میرا اسلام کہاں پر؟ انسان اس وقت نادم ہوگا کہ کاش میں یہ کر لیتا، اس دنیا کے اندر یہ چیز کر لیتا میں، اور اس چیز کی طرف ہی اشارہ ہے ثم الی ربکم ترجعون، واپس لوٹا دیے جائیں گے جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اس حقیقت کو، اور جو حقیقت انسان کو موت کے بعد نظر آنی ہے۔ اصل میں ابھی ہمارا امتحان وہ ہے کہ ہم نے اس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ہمارا جو ٹیسٹ اس وقت اس دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ چیز ہے، کیونکہ دیکھ لینے کے بعد تو ہر بندہ ایمان لے آتا ہے۔ اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، سبحان اللہ، وہی چیز جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، جس کو یہاں پر ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ ہم نے ایمان بنا دیکھے لے کر آنا ہے۔ یؤمنون، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں کر دی۔ مومن کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہاں ہم مریں گے، ہمارے اعمال ہیں، اجر ہے، ثواب ہے، اور پھر گناہ ہے، تو اگر گناہ ہے تو ان کا عقاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ وہ کہاں لکھے جا رہے ہیں؟ وہ رجسٹرز ہیں، وہ رجسٹر کہاں پر ہے؟ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ مسجد ہے، دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ، کیا وہ فرشتے کبھی کسی کو نظر آئے؟ کیا وہ کبھی کسی کے دروازے کے درمیان آ گئے؟ کیا کسی کے ہاتھ سے کسی ٹکر لگی اور رجسٹر گر گیا؟ یہ چیز کہیں نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہے یہاں پر چیز وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى، اور جب دیکھیں گے مجرمون، مجرم اللہ تعالیٰ کے مجرم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے مجرم، وہ دیکھیں گے نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، ان کے سر جھکے ہوں گے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا کچھ دیکھ لیا، سب کچھ اپنے سامنے آ گیا، ان کے نزدیک ساری چیز حقیقت واضح ہو گئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے، مسلمان ہمیں بتلایا کرتے تھے، ہم تو مذاق اڑا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو کیا باتیں کرتے ہیں، ہم مریں گے، مرنے کے بعد واپس اٹھا لیے جائیں گے۔ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، اس وقت ناکامی کے احساس کے ساتھ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہاں پر سر جھکانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں پر سر جھکانے کا فائدہ ہے اللہ کے لیے۔ یہاں پر اس دنیا میں اللہ کے لیے جتنی بھی لذت اس چیز کے اندر آپ کو ہو وہ چیز گناہ ہے، چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں، اس کا بہتر چیز، اس جیسی بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ انسان اس بہتر کے آنے کا انتظار نہ کرے، وہ کبھی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ انسان وہ عمل چھوڑے، جب وہ چیز، وہ عمل جو بھی ہے وہ انسان چھوڑے گا، اس سے بہتر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ابدلہ اللہ خیرا منہ، اللہ کے لیے کوئی چیز، کوئی کچھ بھی انسان چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اس سے بھی بہتر انسان کو عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان نے چھوڑنا ہے، چھوڑنے کے بعد انسان کے لیے تھوڑا سا امتحان، تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا جس میں انسان نے کامیاب ہونا ہے، پاس ہونا ہے، اس میں ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر عطا کرتے ہیں، نعم البدل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اس چیز کو اب ہر معاملے میں اپنے سامنے رکھ لیں، ہر معاملے کے اندر یہ چیز ٹھیک ہے، اس سر جھکانے کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں پر تھوڑا سا سر جھکا لینا، یہاں پر آنسو کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا قیمتی ہے جتنا شاید اس دنیا میں کوئی اور قیمتی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے انسان کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ آنسو کا، انسان اپنے اندر جھانکے تو صحیح کہ کبھی مجھے قرآن سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، کبھی کوئی دعا سن کے، کبھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی واقعہ سن کے، کبھی کوئی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنکھ میں آنسو آ گیا ہو۔ ہمارے لیے تو وہ ڈر بڑا غیر معروف سے، یار پتہ نہیں وہ کیسے پیدا کرتے ہیں، وہ ڈر پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، روزے سے آئے، دسترخوان دیکھا گھر میں، دسترخوان کے اوپر نعمتیں ہیں، یہ بات ارشاد کی کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی دے کے مکمل نہ کر دیں، قیامت کے دن بولے بھئی تمہارے نیک اعمال کا صلہ تو میں نے دنیا میں دے دیا تھا، اب کون سا مانگتے ہو، اب مجھے نیک اعمال، زائد نیک اعمال دکھاؤ تاکہ میں جنت میں بھیجوں۔ رونا شروع کر دیتے، روتے، اتنا روتے کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی۔ یہ کہاں سے خوف پیدا ہوا؟ ہمارے لیے تو یہ خوف ہی غیر معروف ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کہاں سے یہ ڈر تھا، کیسے تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید بھی تھی ان لوگوں کی، یہ چیز مطلوب ہے۔ وہاں پر اتنا روئیں گے کہ اپنے آنسوں میں کشتی چلا سکیں گے، اتنے بہائیں گے آنسو، لیکن وہاں پہ وہ ایک آنسو بھی قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اس پوری دنیا کے برابر سونا دکھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر میں تجھے یہ دیتا ہوں، کیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو صدقہ کر دے گا؟ وہ کہے گا بالکل، یہ سوچے گا شاید میرے لیے کوئی آپشن پیدا ہو گیا، ہاں ہاں میں تو بالکل صدقہ کر دوں گا مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دنیا میں اس سے کہیں کم میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا امتحان رکھی ہے، اس سے کہیں کم، بہت کم اللہ نے مانگا تھا، وہاں پہ اتنا کم دے دیتے، اخلاص کے ساتھ ہوتا تو آج شاید صرف اس ایک دفعہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے، لیکن آج نہیں ہے، آج جتنا بھی دو گے آج مغفرت نہیں ہے، آج حساب کتاب ہے۔ اس لیے نہ کسو رؤوسہم، جھکے ہوں گے ان سب کے سر اللہ تعالیٰ کے ہاں، رب، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ بات کہیں گے جو اس دنیا میں جس چیز کی قدر و قیمت تھی، وہاں پہ اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔
اور وہ علم الغیب والی بات واپس آ گئی کہ اندیکھی چیز پر ایمان، اور اس چیز کے لیے انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ کنونس کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اب لے آؤ، اب ایمان لے آؤ، اب ایمان، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ لیکن جو چیز اندیکھی ہے وہ نہیں دکھاؤں گا، جنت کو، جہنم کو، عذاب کو، ان چیزوں کو نہیں دکھانا، بس بتانا ہے تم ایمان لے کر آؤ۔ کوئی ہے آپ کو کوئی اس طرح کا شخص بھی نہیں ملے گا جو آپ کے پیچھے لگ کے آپ کو اس طرح ہدایت کی راہ پر لے کر آئے۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے، اپنے رب ہونے کے دلائل انسان کو دے رہے ہیں کہ بھئی میں ہی رب ہوں۔ جو اللہ کے نبی تمہیں سامنے آ کے بات کر رہے ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں۔ انسان 2 یا 3 دفعہ بولے، انسان بولتا ہے، انسان کو اگلی دفعہ، تیسری یا چوتھی دفعہ انسان بولتا ہے، اتنا اپنے آپ کو نیچے نہیں گرانا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو نیچے گرانا سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، میں بھی نہیں آپ اس کے پاس جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دین کے لیے بار بار ان کے پاس جاتے رہے۔ مکے کا جو زمانہ تھا، بار بار وہی بات کرتے جا کے، اے لوگو ایمان لے آؤ، اے لوگو ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ۔ اور ایمان بالغیب والی یہاں پر بات تھی، ربنا ابصرنا، اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، وہ سمعنا، اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا، فرجعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے۔ نہیں، اب وہاں سے واپسی نہیں ہے، یہ ون وے ہے، ایک راستہ جانے کا ہے، آنے کا نہیں ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم ایک نیک عمل کریں گے، صالحا، یہ صیغہ اپنے اندر ایک عدد بیان کر رہا ہے، اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کریں گے، ایک نیک عمل کریں گے بس۔ اس کے بارے میں بھی کسی ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ لوگوں نے کہا یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم بس صدقہ کر کے آ جائیں گے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ جو اجر و ثواب انسان صدقے کا قیامت کے دن دیکھ چکا ہوگا، یہاں پر تو صدقہ نکالتے ہوئے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے یار کل دیا تھا، یا آج دوپہر کو دیا تھا نا، اب کل دوں گا، چاہے وہ کتنا بھی کم ہو انسان ضرور دے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، یہ نہ سوچے کہ آج عصر کو دیا یا ظہر کو دیا، ابھی تو رات ہے، میں اب کل دوں گا یا پرسوں دوں گا، یہ شیطان کی طرف سے انسان وہی تمنا، یا اللہ واپس بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ میں ایک صدقہ کر دوں، اکم من الصالحین، یا اللہ اتنا بڑا میں نے صدقے کا اجر دیکھا کہ شاید میں ایک دفعہ ہی اللہ صدقہ کروں نا تو میں نیک کاروں میں سے قیامت کے دن ہو جاؤں گا، میں نے اتنا بڑا اجر دیکھا صدقے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، آج واپس نہیں جا سکتے، نعمل صالحا، ایک نیک عمل کر لیں، انا موقنون، یا اللہ یقین آ گیا۔ یہ کیسا یقین؟ ایسا یقین اللہ نے دلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ایمان لانا ہے تو بالغیب ایمان لانا ہے، اندیکھے پر ایمان لے کر آنا ہے، جو دیکھا نہیں آپ نے، سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دابت الارض نکلے گا قیامت سے پہلے، لوگوں سے بات کرے گا، وہ اس چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا قرآن کے اندر، دابت الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت، وہ دابت الارض انسان کے پاس آئے گا، اور اس چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ ان تمام چیزوں پر، یہ تمام اخبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ہمیں خبریں بتائی ہیں، ان چیزوں پر یہ مقصود ہے کہ ہم نے ایمان اس طرح لے کر آنا ہے، دیکھ کر ایمان لانا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ ہمیں تو بڑا یقین آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑا زبردست آرگیومنٹ پیش کیا، بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے آگے بات کی، وَلَوْ شِئْنَا، اے بندے اگر ہم چاہتے، ہماری چاہت ہوتی، لَآتَيْنَا، تو ہم عطا کر دیتے، ہم لے کر آتے، كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو اس کی ہدایت اس کے پاس لے کر آ جاتے۔ مقصود ہمارا یہ نہیں تھا، ہم چاہتے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے بندے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو
یہ کہتے کہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد یہ حقیقت دکھا دیتے تاکہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ یہ والی حقیقت کون سی مراد ہے حقیقت؟ یہ جو پچھلی آیت کے اندر جس کا ذکر ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، اب واپس بھیج دے، ہمیں تو بڑا یقین آ گیا۔ کس بات پر؟ اس بات پر جس کا مذاق اڑاتے رہے اس دنیا میں، اس بات پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو، کیا، یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے جو کہ انسان کسی چیز کو چھوٹا حقیر سمجھنے کے لیے کر رہا ہے۔ کیا ہم ایمان لائیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے وہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ بات کہا کرتے تھے تم دنیا کے اندر، آج یہ کہہ رہے ہو فرجعنا، اللہ تعالیٰ لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، یا اللہ ہمیں تو بڑا یقین آ گیا ہے اسی چیز پر جس چیز پر ایمان لانے کو تم لوگ بے وقوف، ان لوگوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ یار یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، یہ تو بے وقوف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اپنا مال، اپنا اہل و عیال، اپنا گھر بار، ہر چیز چھوڑ دی انہوں نے۔ لوگوں نے دیکھیں کب چھوڑی، اسلام نہیں کہتا چھوڑنے کا، یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکالیں، یا آگے جب ہم اسلام کی دعوت دیں تو یہ بات آگے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی موجود ہے کہ اسلام پر عمل کرنا انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے چیز کہ انسان دنیا چھوڑ دے، نہیں، دین پر عمل پیرا ہونا یہ انسان سے تقاضا نہیں کرتی۔ صحابہ کرام نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان سے چھینا گیا، اگر چھینا نہ جاتا تو نہ چھوڑتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بنا دیے آ رہے تھے مکہ، نہیں تھے آ رہے تھے، اپنا مال و دولت جتنا بھی تھا وہ بنا دیے مکہ آ رہے تھے، لیکن ان کو پکڑا، چونکہ بڑے قبیلے کے تھے، تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تو جیل میں نہیں ڈالا حضرت عبدالرحمن بن عوف کو، لیکن ان کو یہ کہا عبدالرحمن جانا ہے تو ایک شرط پہ جانا ہے، اپنا سارا مال دے دو۔ کہا مال چاہیے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لے لو، یہاں پر ہے میرا مال، سونا ہے، چاند، جو کچھ بھی ہے یہاں پر دفن ہے۔ انہوں نے جانے نہیں دیا جب تک کھود کے دیکھ نہیں لیا کہ وہیں پر مال موجود ہے۔ جب دیکھ لیا کہا آپ جاؤ، کہتے ہیں میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ چلے گئے مدینہ، چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خالی خالی ہاتھ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر چیز چھین لی ان سے، مکہ والوں نے پکڑ لیا، صہیب تم غریب ننگے ہمارے پاس آئے تھے، باہر سے آئے تھے، ہم نے تمہیں تجارت سکھائی، تم نے ہمارے پاس آ کے بزنس کیا، مال جمع کیا، آج ہماری بات نہیں سنتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور کہتے ہو میں نے ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف، ہمیں ہی چھوڑ رہے ہو، یعنی جو ہم لوگوں نے ہمارا نمک کھا کے تو ہمیں ہی چھوڑتے ہو۔ اب یہ ان کا کہنا ایک طرح سے یہ تھا، ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمارا ایمان۔ وہ کہتے تھے بے وقوفی ہے، دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اپنا مال، دولت، مویشی، گھر بار، رشتے سب چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، دیکھو مدینہ جا رہے ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ تم لوگ یہ کہا کرتے تھے اسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آج تم کہتے ہو یا اللہ انا موقنون، بڑا یقین آ گیا یا اللہ، آج کے بعد وہاں سے لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، دیکھیں گے وہ، اور وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ، آگ کے اوپر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو وہ کہیں گے کاش، کاش، ہائے افسوس، کاش، نردو، ہم لوٹا دیے جاتے۔ یہ ڈسکشن ہو چکی ہوگی لوٹائے جانے والی، اب وہ واپس تمنا کر رہے ہیں جہنم کو، آگ کو دیکھنے کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا مسکن ہے، یہاں پہ جانے والے ہو،
لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم واپس لوٹائے جاتے، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے۔ اب اپنا رب ہو گیا ان کا، اب بڑی اللہ تعالیٰ سے جوڑ اللہ تعالیٰ سے محسوس کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں کہتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا، مذاق اڑاتے تھے کہ کون سے رب کی بات کرتے ہو، کبھی رب کو دیکھا تم لوگوں نے؟ ملحد، ایک عام سوال ہے، کریٹر کو دیکھا کبھی تم لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب موجود ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے بات کرتے ہیں، یہی لوگ ہوں گے۔ کاش ہم واپس لوٹائے جائیں، ہم آیات کو نہ جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور کاش ہم یقین رکھنے والوں میں سے ہوتے۔ آج کے روز واپس نہیں، واپسی نہیں ہوگی اس دن۔ انسان یہی چیز، یہی احساس انسان کا جیسے ہی مرے گا انسان کے دل کے اندر آ جائے گا، اوئے ہوئے یہ کدھر آ گئے، یہ تو سوچا، یہ تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی اس کی۔ انسان کے لیے وہ اچانک ہی چیز آتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار کچھ لوگوں کے لیے موت اچانک نہیں ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے اچانک آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے وہیں پر انسان گر جاتا ہے۔ مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، رکعت میں کھڑے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ کوئی اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ 10-15 منٹ کے لیے سجدہ ہے، جان نکلے گی، وقت لگے گا، کوئی اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوتا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی 3 5 یا 7 کوئی 9 دفعہ، کتنی دفعہ کر لیں گے؟ عام نماز کے اندر اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا ہے، 5 سے 7 یا 9 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں کوئی کرتا۔ چند لمحات ہوتے ہیں، یہ کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں، سجدے میں گئے، اٹھے تو واپس ہی نہیں اٹھا، ساری مسجد اٹھ گئی، وہ نہیں واپس اٹھا، سجدے میں ہی ہے۔ ایک یہ طریقہ، اور ایک وہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کرتے کرتے اچانک گر گیا، جب گرا تو اٹھا ہی نہیں۔ دو انداز ہیں جانے کے، دو حالات ہیں انسان کے جانے کے، انسان خود ڈیسائیڈ کر لے میں نے اس میں جانا ہے یا اس میں جانا ہے۔ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، کیسے زندگی گزاری اس کے مطابق انسان کا آخری لمحہ ہوگا، اور وہاں پہ انسان کو محسوس ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ کیا کرتے رہے تھے، کیا ہوا؟ وہ زمینیں تھیں، وہ گھر تھا، ابھی تو یہ بنانا ہے، ابھی وہ لینا ہے، ابھی فلانا لینا ہے، ابھی دوسرا گھر ہو جائے گا، اس کو پھر یہ کر دیں گے، پھر وہ بیچ دیں گے، پھر اس سے اتنی اماؤنٹ آئے گی، پھر اگلا بنا لیں گے، یا اللہ ابھی تو بہت بہت کچھ تھا، تھوڑا سا چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، انسان تو اسی چیز میں لگا رہے گا، اور اچانک انسان کو موت آ جائے گی۔ جب وہ اچانک آئے گی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں، انی اعوذ بک من فجاءۃ الموت، کہ اچانک فجأہ انسان کو موت آ جائے، میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں اچانک انسان کی موت آئے اور اگلے لمحے انسان گرا ہوا ہے۔ اتنا سا ہی وقت لگتا ہے جانے کے لیے، تو انسان اتنی تیاری رکھے کہ یہ نہ ہو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، یہ کہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے سنی بات، ہم نے رسولوں کی اتباع کی، یا اللہ ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اسی چیز کی بنا پر یا اللہ مغفرت ہماری کر دینا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت ہم عطا کر دیتے، دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میری ایک بات سچ ہو کر رہنی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جنات اور انسانوں میں سے، میں جہنم کو بھر کے رہوں گا، اجمعین، سارے کے سارے جنات اور انسان، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، میری یہ بات حق ہے، سچی ہے یہ بات،
اور یہ بات سچی ہو کر رہے گی. یہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ڈرا دے کہ بس اب واپس نہیں جانا. اور یہ نہ سمجھو کہ میں تو اب معاف کر دوں گا. ایمان نہیں ہے تو کوئی معافی نہیں ہے. میں بھر کے رہوں گا ان لوگوں سے جن لوگوں نے مجھے جھٹلایا. اور یہی بات جب آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہی. ابلیس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سورۃ صاد کی آخری آیات ہیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے میں سب کو گمراہ کروں گا. شیطان ایسے انداز اور ایسے طریقوں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے ہم سوچ نہیں پاتے. آپ کو انسان مسلمان کو ایک اس کی نماز کے اندر نماز سے ہی گمراہ کر دے گا. کس طرح؟ اس کے ذہن میں یہ سوچ لے کے آئے گا یار میں تو کتنا اچھا نمازی ہوں، یہ دیکھو یار یہ تو نماز نہیں پڑھتا. تباہ ہو گیا سارا سارا عمل تباہ. اس نے عمل چھڑوا کے عمل نہیں ختم کروایا، ہمارا عمل اس نے تباہ کروایا عمل کروا کے. اس کو پتا ہے کہ میں کہوں گا نا نماز نہیں پڑھنی تو یہ پڑھنے جائے گا. اس کو تو یقینی نماز میں اتنا زیادہ ہے جو چلو اس کی نماز کے اندر خراب کریں. اور یہ سوچ انسان کو دیتا ہے شیطان. اگر یہ نہیں دیتا تو یہ دیتا ہے کہ یار دیکھو میں تو اس سے اچھی نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا پتا اللہ کو کس کی نماز کون سی کتنی اچھی لگے. نیک اعمال کے اندر انسان اپنے لیے ایک رول، ایک قاعدہ بنا کہ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے کم سمجھنا ہے. میں کم ہی ہوں، مجھے ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بھول میں نہ پڑ جاؤں کہ نہیں میرا تو بہت اچھا ہے. انسان کا عمل قبول ہونے کے لائق نہیں رہتا. یہ بات اس نے وعدہ کیا لَأُغْوِيَنَّ. نون سکیلا ہے کہ میں ضرور گمراہ کروں گا. ایسے ایسے طریقوں سے انسان سوچ نہیں سکتا ان طریقوں سے میں گمراہ کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دے دی یا اللہ میرا وہ عمل بھی معاف کرنا جو میں نے جان کے کیا، جانتے ہوئے شرک یا گناہ. یا اللہ وہ بھی معاف کرتا جس کو میں جانتا نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور وہ میرے سے ہوا. یا وہ عمل جو برا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے سے ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں، ہم ان کو یاد کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف نہ کرے. انسان ان چیزوں پر عمل پیرا ہو. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے بات کی فالحق والحق اقول. اب تم بھی سن لو جو سچی بات ہے وہ سچی بات میں بھی کہہ کر رہوں گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. میں جہنم کو تم لوگوں میں سے وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اور جنہوں نے تم میں سے اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی ان سب لوگوں میں سے جہنم کو بھر کے میں چھوڑوں گا. یہ ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، بڑا خطرناک وعدہ ہے. اگر انسان سوچنا شروع کرے انسان ڈر جائے گا کہ یا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں کبھی نہ کرنا، اپنی عافیت میں رکھنا ہمیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ جنات والناس اور لوگوں میں سے اجمعین سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے 1000 میں سے 999 اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام اتنے پریشان ہوئے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، 999 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا 1000 میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان مت ہو، وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور وہ ایک میری امت میں سے ہوگا، لیکن اللہ جہنم بھر کے رہیں گے. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، اپنے مغفرت نصیب فرمائے اور اپنی مغفرت طلب کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. ساتھی ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پوتا بیمار ہے، دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا کرے.
چھوٹے ہیں بڑے ہیں، خاص طور پہ ان صاحب کے، ان ساتھی کے جو پوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، شفا عاجلہ کاملہ عطا کرے، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ جو ان کے بڑے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنا دے، کیونکہ والدین بڑی سخت حالت میں رہتے ہیں، سب لوگ والدین ہیں یہاں پر، والد ہیں جو بھی ہیں، تو ان کو اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ والدین کی مغفرت، والدین کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف فرمائیں۔ اسلام میں اچھا، اسکلپچر بنانے کے بارے میں سوال کیا ہے، جو وہ مٹی کے انسان پتلے بناتا ہے، اصل میں وہ پتلا ہی ہے۔ جانوروں کے اسکلپچر بنانا، وہ مٹی سے بنتے ہیں، وہ چاہے جس چیز سے بھی بنے، مٹی کو لے کر، وہ ایک خاص مٹی ہوتی ہے، اس کو لے کر اپنے ہاتھ سے انسان نحت کرتا ہے۔ نحت کرنا، اپنے ہاتھ سے کارو آؤٹ کرنا، اپنے ہاتھ سے اس کی شکل بنانا۔ شکل بنانا بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بلکہ کچھ کچھ دیکھا بھی ہے کس انداز سے بناتے ہیں، اور وہ جس انداز سے اس کلے کو یا اس مٹی سے وہ اسکلپچر بنایا جاتا ہے، وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث بالکل پوری پوری اس پہ آتی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ مصورین جو ہیں وہ لعنت، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن انہی سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو۔ یہ جو وہ بنانا اس طرح کے پتلے اپنے ہاتھوں سے، یہ تو سب سے پہلے اس چیز کے اندر آتی ہے بات۔ یہاں پروجیکٹ ہے، وہاں کام کرنا کسی کیسا ہے حال میں؟ یہاں پروجیکٹ ہے، یہاں دیکھیں اس طرح کی چیز، وہی بات ہے کہ اللہ کے لیے، من ترک شیئا للہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کریں گے۔ انسان کے اوپر ٹھیک ہے ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں کہ انسان کو سیلری آتی ہے، جو بھی ہے ذمہ داریاں ہیں انسان کی، انسان ابھی سے اس کا بدل ڈھونڈنا شروع کر دے کہ اللہ میں بدل، انسان کا اگر ایمان بہت طاقتور ہے تو انسان پہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود دیکھیں، جو بھی ہے یہ سوال کو دیکھیں، میرے اندر اتنا ایمان ہے، میں چھوڑ دوں گا، چھوڑ کے میں ناراض نہیں ہوں گا کہ یا اللہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تیرے لیے چھوڑا تھا، ابھی کیوں نہیں جاب مل رہی، مسائل ہیں، لوگ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ کیوں نہیں ہے، کس طرح ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکشن ہے، ان پتلوں کو بنانے کے ساتھ، پتلے جو ہیں ان کو بنانے کے اندر ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں کہ اس کو، وہی بات ہے کہ چھوڑنے کے لحاظ سے بھی آپ نے حکمت سے کام کرنا ہے۔ فوراً چھوڑنا ہے تو اپنا ایمان دیکھ لیں، میرا ایمان، کہیں میں سوال تو نہیں اٹھاؤں گا کہ یا اللہ میرے تو بیوی بچے ہیں، اب میں نے چھوڑ دیا، یا اللہ کیوں نہیں دیتے آپ، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی سخت بے ادبی ہے۔ چھوڑا ہے تو اب صبر کریں، صحابہ کرام نے چھوڑا تھا، ان کے پاس تھا، اچھا ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ مکہ میں رہ لیں، چھوڑ کے آ گئے۔ صحابہ نے چھوڑا تھا، چھوڑنے کے بعد ثابت قدم رہے، کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ کے نبی آپ نے تو وعدے کیے تھے کہ جی بڑی کامیابی ملے گی، وہ کدھر ہے، ہم تو بڑے برے حالات میں ہیں، مدینہ پہنچے بیماریاں آ گئیں، بخار ہی نہیں جا رہا مکہ والوں کا، بخار ہو گئے، سب کو بخار ہو گیا، مکہ والوں کو بخار ہونے کے ساتھ اپنی زمین یاد آنا شروع ہو گئی، یا اللہ مکہ بڑا یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، اللہ اس بخار کو اس بستی سے کہیں اور لے جائے، اس بیماری کو۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کے پاس ایک بستی ہے، وہاں پر لے گئے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ویسے ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہے، تب سکون ملا صحابہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی محبت، ڈالی مدینہ کی صحابہ کے دلوں کے اندر۔ لیکن جب ایمان، وہ اس ایمان کی ضرورت ہے، نہیں ہے تو انسان اس چیز کو چلاتا رہے، لیکن ساتھ میں تہیہ کر لے کہ میں نے اپنا کوئی نیا کام دیکھنا ہے جس میں یہ چیز نہ ہو، یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے دروازہ فوراً کھول دے تاکہ یہ ختم کر کے میں وہ فوراً اس پہ جاؤں۔ انسان اپنا ایمان دیکھ لے۔ کیا اسلام میں، اچھا ٹھیک ہے، وہ اگلا آگے اردو میں اس کا لکھا ہوا ہے،
अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा जो सुना अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्तुम सवाबन फमिनल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी व शैतान व अस्तग़फिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.